الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی قدر علماء کرام، قرائے عظام اور جملہ سامعین کرام، عزیز القدر حضرت مولانا الحافظ القاری مفتی محمد جاوید صاحب، ان کو اللہ عز و جل نے بیٹے کی سعادت سے بہرایاب کیا، اور اس خوشی میں اس بچے کی برتھ ڈے کے موقع پہ وہ اللہ عز و جل کی اس عطا کی ہوئی نعمت پر اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے آج کی اس تقریب کا اہتمام کیا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت جل مجدہ ان کے بیٹے کو اور اس سے قبل اللہ عز و جل نے بیٹی سے نوازا. رب تبارک و تعالی انہیں سعادتوں اور برکتوں سے مالا مال کرے. آج اس عزیز بیٹے کی خوشی جو اللہ عز و جل نے دی، اس خوشی پر رب عز و جل کا شکر نعمت بجا لانے کے لیے انہوں نے عقیقہ بھی اس موقع پر کیا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. رب ذو الجلال ارشاد فرماتا ہے کہ تیرے رب کی نعمت تجھے ملے تو اس کا چرچا کر، اس کو بیان کر. اور ایک تو یہ خوشی کہ رب عز و جل نے ان کو بیٹا عطا کیا، اور پھر یہ کہ ربیع الاول شریف کے پر نور مہینے میں دیا. تو لا محالہ ہماری تو ساری خوشیاں حضور سے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو ربیع النور کے اس بابرکت مہینے کے اندر آج کی اس تقریب کا خاص اہتمام کیا گیا. بلا شبہ عقیقہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت بنا دیا. حضور کو اللہ عز و جل نے نواسا دیا. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ نے 2 جانور راہ خدا میں وہ قربان کیے، اور پھر اس کے بعد امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی، تو پھر حضور علیہ السلام نے اپنے اس شہزادے کی طرف سے بھی یہ عقیقہ کیا۔ اللہ عز و جل تبارک و تعالی کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حضور کے ظاہری حیات طیبہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب ان میں سے کسی کو رب عز و جل کوئی بچہ عطا کرتا ہے تو ان کی یہ خواہش ہوتی کہ اس کو حضور کی بارگاہ کریم میں پیش کیا جائے۔ آج جو اتنے علماء اور حفاظ اور قراء ان کا یہاں پہ اجتماع ہے بچے کی اس خوشی کے موقع کے اوپر، تو یہ دعائیں لینے کے لیے یہ اہتمام کیا جائے، اور ایسی خوشی رب عز و جل دے تو پھر جو اللہ عز و جل کے نیک بندے ہوتے ہیں ان سے دعائیں وہ لی جاتی ہیں، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ اپنے بچوں کو حضور کی پاک بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے۔ ایک انصاری بچے حضور کی خدمت میں لایا گیا، اور ان کی یہ خواہش اور کوشش ہوتی تھی کہ گھٹی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے وہ بچے کو دلائی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھجور ہے، عرض کی میں کھجور لے کر آیا، تو پھر حضور پاک نے اس کھجور کو اپنے منہ مبارک میں لیا اور اس کو چبایا، اور جب وہ کھجور ایک معجون کی صورت میں لعاب دہن مبارک کے میں گھلی ہوئی، جب وہ نرم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے وہی کھجور چبائی ہوئی اپنے لعاب دہن مبارک سے ملی ہوئی وہ اس بچے کو، اس مولود مسعود کو حضور پاک نے اس کے لبوں کو لگائی، اس نے منہ کھولا اور اس نے اس کو چوسنا وہ شروع کیا حضور کی انگشت شہادت سے، اور بچہ جب وہ اس سے محظوظ ہو رہا تھا اور جب وہ اپنے لبوں کو اور زبان کو جب وہ حرکت دے رہا تھا، حضور کی انگلی مبارک جو اس کو وہ چوس رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر حضور نے ارشاد فرمایا کہ حب الانصار للثمر، فرمایا یہ انصاری بچہ ہے، اور انصار مدینہ ان کے باغات کھجوروں کے ہوتے تھے، تو ان کا روزگار ہی وہ اسی سے وابستہ تھا، اور کھجوریں ہی وہ تیار کرنا اور کھجوریں پھر بیچنا، تو مدینہ منورہ تو کھجور کا وہ گھر ہے، کھجوروں کا مرکز ہے، تو لامحالہ انصار کو کھجور بہت ہی وہ محبوب تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بچے کو اپنی انگشت مبارک وہ چوستے ہوئے اور لعاب دہن سے ملی ہوئی مدینہ طیبہ کی وہ جو کھجور ہے جب اس سے محظوظ ہوتے ہوئے حضور نے دیکھا، تو آپ سرکار نے اس کی تحسین فرمایا کہ یہ فطری طور پر جو انصار کو کھجور سے محبت ہے، یہ اسی محبت کا یہ اظہار ہو رہا ہے کہ یہ بیٹا اس کھجور کو بڑے رغبت کے ساتھ اور شوق کے ساتھ، یعنی اس کا ایک کہتے ہیں کہ مزہ دو آتشاہ یا دو آتشاہ ہی نہیں، سے آتشاہ، کہ کھجور میٹھی اور مدینہ کی کھجور، اور وہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے لعاب دہن میں ملی ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت شہادت سے اب اس کو چسائی جا رہی ہے۔ کیا خوش نصیبی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ شریف تشریف لے گئے تو اور مہاجرین وہ بھی مکہ مکرمہ سے آئے، تو یہ پروپیگنڈا منافقوں نے انہوں نے شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ لبید بن عاصم ایک یہودی تھا اور اس کی بیٹیاں اور دیگر بہت سے یہودی وہ جادوگر تھے، تو پروپیگنڈا منافقوں نے یہ کیا کہ یہ جو مہاجر وہاں مکہ کو چھوڑ کر یہاں مدینہ میں آئے ہیں، اب ان کو گوارا نہیں ہو رہا تھا کہ کیوں ان کو یہاں پناہ دی گئی ہے، اور یہاں یہ جو آبادی کا یہ وزن جو ہے یہ زیادہ ہوگا، مدینہ کے اوپر یہ بوجھ پڑے گا، لہذا ایسے مختلف باتیں وہ بہانے بنا کر وہ کرتے۔ من جملہ انہوں نے ایک یہ پریشان کرنے کے لیے، ان مہاجرین کو پریشان کرنے کے لیے یہ واویلا اور یہ پروپیگنڈا کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ جو وہاں مکہ چھوڑ کر یہاں چلے آئے ہیں نا، تو کسی مہاجر کے ہاں اب بچے کی پیدائش نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ کے یہودی جادوگروں نے ان پہ جادو کر دیا، ان پہ سحر کر دیا ہے، جادو کر دیا ہے، اب بچے کی پیدائش نہیں ہوگی۔ تو ایسے میں حضور نبی پاک علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی جو 10 مبشرہ میں سے ہیں جناب سیدنا، اور حضور علیہ السلام کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، حضور کی پھوپھی کے بیٹے جناب سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ، جو کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بھی ہیں، اور حضور علیہ السلام کے پھوپھی کے بیٹے بھی ہیں، اور آپ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے ہم زلف بھی ہیں، یعنی جناب ابو بکر صدیق کی ایک صاحبزادی سیدتنا اسماء بنت ابی بکر وہ حضرت زبیر کی بیوی تھی، اور جناب ابو بکر صدیق کی دوسری لفظ جگر سیدتنا و امنا عائشہ صدیقہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی زوجہ محترمہ و مکرمہ ہیں، ہم سب مومنوں کی ماں ہیں۔ تو جناب زبیر بن عوام ان کے ہاں مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد مہاجرین کے گھروں میں سب سے اولین جس بیٹے کی پیدائش ہوئی وہ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ عز و جل نے بیٹا عطا کیا، اور اس کے ساتھ ان منافقوں کا، بے ایمانوں کا، ان کا جو پروپیگنڈا تھا وہ ختم ہو کے رہ گیا، اور پورے مدینہ کے اندر مسلمان جو ہے وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے کہ وہ اللہ عز و جل نے توڑ کر دیا، اور منافقوں کے اس پروپیگنڈے کو غلط ثابت کیا کہ اللہ عز و جل نے ایک بیٹا، ایک مہاجر، اور حضور علیہ السلام کے 10 مبشرہ میں سے حضور کے جلیل القدر صحابی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب نے بیٹا دیا۔ تو جب بیٹا عطا ہوا تو وہ اس بیٹے کو اسی طرح اٹھائے ہوئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں بٹھایا، اور حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن مبارک چٹھایا، اور وہ زندگی بھر اس پہ ناز کرتے تھے، پورا خاندان ناز کرتا تھا کہ اللہ عز و جل کا یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ سب سے پہلی خوراک جو ان کے حلق سے اتری وہ لعاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا حضور کا لعاب دہن مبارک ہے، اور ان کا نام حضور پاک نے ان کو گھٹی بھی دی، عربی میں اس کو کہتے ہیں تحنیک، حنکہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سرکار نے گھٹی دی، اور وسماہو عبداللہ، حضور نے خود ان کا نام عبداللہ رکھا، جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ۔ اور یہی حضرت عبداللہ بن زبیر جب تھوڑے بڑے ہوئے تو ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون مبارک، یہ ایک طریقہ علاج تھا، تو اس کو سنگھی لگوانا، یا عربی کے اندر اس کو حجامہ بولتے ہیں، اور آج کل بھی اس دور میں جدید جو سائنسی دور ہے آج کل بھی حجامہ کا رواج ہے۔ میں ادھر برطانیہ میں تھا تو وہاں پر بھی اس کا یہ رواج تھا حجامہ کا، اور اسپیشلی اس کے ماہرین جو ہے وہ کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ وہ کروایا، اور پچھنے جو ہے وہ لگوائے، اور اس میں خون جو ہے وہ نکلوایا، اور ایک برتن میں تھا۔ تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے جب عبداللہ بڑے ہوئے تو ان کو حضور نے بلا کر فرمایا کہ یہ لے جاؤ، اس پیالے میں جو یہ خون ہے
یہ جا کر احتیاط سے کسی ایسی جگہ پہ اس کو گرا دو کہ جہاں کسی کے پاؤں نہ آئیں۔ اب انہوں نے اٹھایا وہ پیالہ اور لے کر دروازے سے باہر نکلے، گھر سے باہر گئے، گلی میں ادھر ادھر مڑ کے دیکھا، کوئی دیکھنے والا تو نہیں ہے۔ جب دیکھا کہ کوئی نہیں ہے تو انہوں نے پیالہ منہ کو لگایا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خون مبارک کو انہوں نے پی لیا، اور پینے کے بعد پھر اس طرح منہ صاف کیا اور واپس آ گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خون جو ہے وہ ٹھکانے لگا ہے، عرض کی ہاں یا رسول۔ حضور نے آج خود فرمایا کہ لعلک شربت، مجھے تو لگتا ہے کہ تم نے پی لیا ہے۔ کیا کہنے عالم الغیب اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ حضور نے فرمایا لعلک شربت، لگتا ہے کہ تم نے پی لیا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوچا کہ اس کو اپنی طرف سے جتنی بھی احتیاط کے ساتھ میں جس جگہ بھی میں اس کو ڈالوں گا تو امکان ہے کہ وہاں پہ کسی کے پاؤں نہ آئیں، تو لہذا یہ مجھے گوارا نہیں ہوا، تو اس لیے میں نے اس کو نوش جان کر دیا۔ اللہ، تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے، حضور نے آتش جہنم کے حرام ہونے کی حضور نے نبی سنائی، جس کے وجود میں خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتر جائے گا۔ اللہ، اور اس خون کی اور لعاب دہن، پہلی ان کی خوراک لعاب دہن مصطفیٰ ہے، اور اوپر سے یہ کہ خون، اب یہ حضور کا خون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ طیب و طاہر خون ہے، وگرنہ یہ کسی عام انسان کا، ہمارا جو خون ہے بدن سے وہ نکلے گا، ہمارے وضو کو توڑ دے گا۔ خاص طور پہ فقہ حنفی میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو صرف ما خرج من السبیلین، یہ وہی اسی سے وضو جو ہے وہ ٹوٹتا ہے، لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکلے اور ذرا سے ادھر ادھر وہ بہہ جائے اور سرک جائے تو اس سے وضو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ بھی قاعدہ ہے ہدایہ کے اندر، انہوں نے صاحب ہدایہ نے یہ بتایا کہ کل ما کان حدثا فہو نجس، وہ چیز جو انسان کے بدن سے نکلنے والی اس کے وضو کو توڑ دیتی ہے اور وہ حدث بنتی ہے، تو اس کو حکم ہے کہ وہ نجس ہے، وہ نجاست ہے، حتیٰ کہ ادھر وضو ٹوٹتا ہے اس خون سے جو انسان کے بدن سے نکلتا ہے اور ادھر ادھر وہ بہتا ہے، تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے، اس سے حدث لاحق ہوتا ہے، تو لامحالہ اس قاعدے کے مطابق اب اس پر یہ حکم ہے اس خون کے اوپر کہ وہ نجس ہے، وہ پلید ہے، تو اگر وہ کسی کپڑے پہ لگتا ہے تو کپڑا دھونا پڑے گا، اور 1 درہم کی مقدار سے زیادہ اگر وہ لگ جاتا ہے اور اس کو نہیں دھویا جاتا تو نماز نہیں ہوگی، نجس ہے، نجاست ہے۔ تو نجاست تو یہ بدن پہ لگ جائے وہ خون یا کپڑے پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی، یہ ہے عام انسان کے خون کا حکم، اور وہ تو رسول اللہ کا خون ہے، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، لہذا حضور علیہ السلام نے اس پر سرزنش نہیں کی بلکہ حضور نے ان کی تحسین فرمائی۔ جب انہوں نے سرکار کا خون پیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا یہ تو نے کیا کر دیا اور آپ نے سرزنش کی، اور نہیں، اس سے ہمارے علماء اعلام محدثین کرام انہوں نے اپنی تصانیف کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک سے، وجود باجود سے جو خارج ہونے والے جو فضلات ہیں وہ بھی طاہر ہیں، وہ طیب ہیں، وہ پاکیزہ ہیں، خون مبارک نہیں، وہ پاک ہے، اور میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب مبارک، اس کے حوالے سے بھی محدثین کرام نے لکھا کہ وہ پاک ہے، فضلات مبارکہ وہ پاک ہیں، وہ طیب و طاہر ہیں۔ کیا کہنے رب عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو رب عز و جل نے
طہارت اور طیب کا اور پاکیزگی کا اور تقدس کا پیکر بنا کر کائنات دہر میں بھیجا ہے۔ اور حضور ایسے پاک ہیں کہ میرے آقا کی جو آل اور اہل البیت ہیں، رب عز و جل ان کے حوالے سے قرآن کے اندر فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے طاہر ہیں کہ حضور صرف طاہر ہی نہیں، دیکھیے ایک ہوتا ہے علماء بھی بیٹھے ہیں یا طلبہ کرام جامعہ فاروقیہ کے وہ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، ایک ہوتا ہے طاہر اور ایک ہوتا ہے طہور۔ طاہر اور طہور، طاہر کا مطلب تو خود پاک ہے، اور طہور کا مطلب اللہ عز و جل نے قرآن میں سورۃ الفرقان میں فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے ایسا پانی نازل کیا ہے جو طہور ہے، اور طہور کا مطلب ہے پاک کرنے والا۔ طاہر ہے جو خود پاک ہو، اور طہور کا مطلب ہے جو پاک کرنے والا ہو، بمعنی مطہر کے طہور یہ لیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ عز و جل کے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا التراب طہور المسلم ما لم یجد الماء۔ ارشاد ہوا کہ جب تک کہ ایک بندہ مسلم کو پانی نہیں ملتا، اب پانی ہو تو اس کے ساتھ حدث کو زائل کرے گا، طہارت حاصل کرے گا، وضو کرے گا، یا نہانے کی حاجت ہے تو وہ غسل کرے گا، اور اس طرح پاکیزگی حاصل کرے گا، کیونکہ پانی کو اللہ نے طاہر ہی نہیں بلکہ اس کو مطہر اور طہور بنایا ہے۔ تو یہ طہارت کا فائدہ دیتا ہے پانی، لیکن ایک شخص کو پانی دستیاب نہیں ہے تو ارشاد فرمایا کہ یہ جو مٹی ہے سعید طیب فتیمموا سعیدا طیبا، ارشاد فرمایا یہ مٹی یہ طہور المسلم ہے، یہ بندہ مسلم کو یعنی اس پہ ہاتھ مار کے اپنے چہرے پہ ملے گا، دوبارہ ہاتھ مار کے تیمم کی نیت سے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کا وہ مسح کر لے گا تو وہ پاک ہو جائے گا۔ یہ مٹی اس مسلم کو اس کے بدن کو یہ پاک کر دے گی۔ اور جانتے ہو یہ مٹی کے اندر یہ خاصیت یہ کب سے آئی؟ مٹی طہور مسلم یہ کیسے قرار پائی؟ یہ حضور کی ایک اور حدیث پاک ہے، یہ میلاد پاک کا مہینہ ہے اور علماء کرام وہ بیان کرتے رہتے ہیں اور وہ سنتے رہتے ہیں، تو حضور کے میلاد کے مہینہ کے اندر حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ارشاد فرمایا، وہ حدیث تو طویل ہے، اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے چند ایک خصائص اور خصوصیات کو حضور نے بیان کیا، اور من جملہ ان خصوصیات کے ایک یہ خصوصیت ذکر کی، ارشاد فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ میرے لیے اور میرے سبب سے، میری وجہ سے، میری برکت سے، میرے دم قدم سے روح زمین کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ اللہ عز و جل نے پوری دھرتی کو، پوری روح زمین کو مسجد بھی بنا دیا ہے اور طہور بھی بنا دیا ہے۔ اب مسجد اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ حق چاریہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، سجدہ گاہ۔ اب یہ زمین سجدہ گاہ کیسے بنی؟ اب مسجد دیکھیے، مسجد کا مطلب ہے جہاں نماز پڑھی جا سکے۔ پہلی امتوں کے لیے وہ جگہ متعین تھی کہ صرف اسی جگہ پر وہ اپنی عبادت وہ کر سکتے تھے، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے فرمایا جب سے ہماری دنیا میں تشریف آوری ہوئی، جب سے ہماری جلوہ گری ہوئی ہے، تو ہمارے قدوم میمنت لزوم کی برکت سے رب ذوالجلال نے پوری روح زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ اب جہاں کہیں بھی نماز کا وقت ہو جائے، اب جو بنی ہوئی جو مسجد ہیں ان کی تو کیا شان ہے، اس کی تو کیا عظمت ہے۔ ایک شخص وہ جنگل میں ہے، ایک شخص وہ سفر کر رہا ہے، ایک شخص وہ کسی کام سے ہے، مثلا ایک جگہ پہ وہ ہیں اکٹھ ہے، تو وہاں پر اگر وہ نماز کا وقت ہوا ہے تو اگر وہیں پہ وہ نماز پڑھیں ان کی نماز ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خاطر رب ذوالجلال نے پوری روح زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ اب دیکھیے نماز کے لیے، نماز کی صحت کے لیے شرطیں ہیں، ان شرطوں میں سے ایک یہ کہ نماز پڑھنے والے کا بدن پاک ہو،
اس کا لباس پاک ہو اور وہ جگہ پاک ہو جس جگہ کے اوپر وہ نماز ہو وہ سجدہ کو ادا کرے گا، اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا، یہ اس کو نماز کے قابل بنا دیا گیا ہے۔ لا محالہ اس کا معنی یہ ہوا کہ حضور کے قدموں کی برکت سے پوری روئے زمین کو پاک کر دیا گیا، پوری روئے زمین کو پاک کر دیا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں اور علماء کرام تو بیان فرماتے رہتے ہیں اور سب سامعین انہوں نے سنا ہوگا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی حضور علیہ السلام نے سجدہ کیا، سجدہ کیا۔ اچھا اب سجدہ جو ہے، سجدہ اس کی ترتیب کیا ہے؟ حدیث پاک میں حضور ارشاد فرماتے ہیں امرت ان اسجد علی 7 اعضاء او کما قال، ارشاد ہوا کہ 7 اعضاء کے اوپر سجدہ کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ یہ 7 اعضاء یہ زمین پہ لگتے ہیں۔ سب سے پہلے دونوں قدم، انگلیاں جو ہیں اور ان کا جو سینہ ہے وہ زمین پہ وہ لگا ہے، اور پھر اس کے بعد گھٹنے ہیں، پھر اس کے بعد 2 ہاتھ ہیں، کتنے ہو گئے 6، اور اس کے بعد پھر چہرہ، پیشانی اور ناک، یہ 7 اعضاء جن کے اوپر سجدہ کیا جاتا ہے۔ اور ترتیب اس کی کیا ہے؟ سب سے اول قدم، قدم کے بعد پھر انسان وہ نیچے سے فرش زمین کی طرف جھکتا چلا جاتا ہے تو اس کے گھٹنے وہ لگتے ہیں۔ بوڑھا آدمی یا کوئی کمزور ہے یا بیمار ہے اس کی الگ بات ہے، جو اصل ترتیب ہے وہ یہ کہ گھٹنے وہ زمین پہ آتے ہیں، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ، پھر اس کے بعد پھر چہرہ، یہ زمین پہ رکھا جاتا ہے، یہ ترتیب ہے۔ تو سجدے کی ابتدا وہ دونوں قدموں سے، اور سجدے کی معراج اور اس کا کمال وہ جب چہرہ لگتا ہے فرش زمین کے اوپر تو سجدہ مکمل ہوتا ہے۔ اور آپ علماء کرام بیان فرماتے رہتے ہیں کہ آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی حضور نے سجدہ کیا، اور سجدہ کی ترتیب حضور ہی یہ بتاتے ہیں کہ پہلے پاؤں لگتے ہیں، پھر اس کے بعد گھٹنے، اور آخر میں چہرہ وہ لگتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ سرکار کے جو ہی قدم اس فرش زمین پہ لگتے ہیں، رب ذوالجلال اپنے محبوب کے قدموں کی برکت سے پوری روئے زمین بھر کو پاک کر دیتا ہے۔ ادھر حضور کے پاک قدموں کا مس ہوا اور زمین نے حضور کے پاک قدموں کو بوسہ دیا اور حضور کے پاک قدموں کو چوما، تو اس چومنے کی برکت سے حالانکہ وہ صرف مکہ مکرمہ کی، وہ بیت آمنہ کی وہ خاص وہ جگہ ہوگی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس کو لگے ہیں، لیکن وہ اسی زمین کا حصہ ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اے پوری روئے زمین، آج آمنہ کے لال کے پیر تیرے اوپر آ گئے ہیں، ان پاؤں کے لمس کی برکت سے میں نے تجھے پاک کر دیا۔ اب پوری روئے زمین کو پاک کر دیا گیا۔ جب پوری روئے زمین پاک ہو گئی تو نماز کے صحیح ہونے کے لیے جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو جب پوری روئے زمین وہ پاک ہو گئی لہذا وہ سجدہ گاہ ہو گئی، پوری روئے زمین وہ مسجد ہو گئی، پوری روئے زمین وہ اس قابل ہو گئی کہ اس کے اوپر نماز پڑھی جائے۔ لہذا حضور فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا، اور یہ جہاں حضور کے قدم آتے ہیں خدا کی قسم یہ اہل ایمان ان کے دل کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ جہاں مصطفیٰ کریم کے قدم آئے وہاں ہم سجدے لٹائیں وہاں، اور اس کے وقت اجازت نہیں دیتا۔ میں صحیح بخاری شریف کی وہ حدیث وہ پیش کرتا، سیدنا عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں کی بینائی وہ کمزور ہو گئی ہے، اور ایک مسجد اپنے محلے کی مسجد کیا میں امام ہوں وہاں نماز پڑھاتا ہوں، اور میرے گھر اور مسجد کے درمیان نشیبی جگہ ہے، اور جب بارش آتی ہے تو وہ وادی پانی سے وہ بھر جاتی ہے، میری نظر بھی وہ کمزور ہے، اور میرے لیے جانا وہ مشکل ہے مسجد تک۔ آقا میری درخواست یہ ہے کہ آپ کرم فرمائیں، آپ میرے گھر تشریف لائیں، اور آپ ایک جگہ پہ میرے گھر کے کسی گوشے کے اندر وہاں کھڑے ہو کر آپ 2 رکعتیں پڑھ دیں، اتخذہ مسجدا، میں اس جگہ کو مسجد بنا لوں گا جہاں آپ کے قدم آئیں گے، میں اس کو سجدہ گاہ بنا لوں گا۔ پیارے مصطفیٰ کچھ لوگوں کے نزدیک ایسے عقیدے وہ اس کو وہ شرک سے وہ تعبیر کرتے ہیں، اس پہ بدعت
کہتے وہ نہیں تھکتے. لیکن ایمان والوں ایمان سے بتاؤ کہ اگر یہ عقیدہ غلط ہوتا تو میرے مصطفیٰ کریم فوراً اس کو رد کرتے. نمبر ایک یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ جہاں حضور کے قدم آئے وہ سجدہ گاہ ہے. حضور تو حضور ہیں. جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی رائے کی موافقت کے اندر رب ذوالجلال قرآن کی آیتیں نازل فرما دیا کرتا تھا, آپ نے یہ خواہش ظاہر کی, لَوِ اتَّخَذْنَا یا رسول اللہ لَوِ اتَّخَذْنَا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی. یا رسول اللہ جہاں ہمارے جد کریم ابراہیم علیہ السلام ان کے قدموں کے نشان لگے ہوئے ہیں, جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر انہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا اور اس پتھر کا سینہ گداز ہو گیا تھا اور اس نے خلیل علیہ السلام کے دونوں قدموں کو اپنے سینے میں اتار لیا تھا, اور وہ آج بھی وہ نشان موجود ہیں اور وہ اللہ کی قدرت کے وہ نشان ہیں جن کو قرآن کہتا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم, کہ وہ مقام ابراہیم جس کو صرف قدرت کی ایک نشانی نہیں, آیت کی جمع آیات فرمایا گیا ہے اور آیات بینات کہا گیا ہے. تو یہ حضور کے جد کریم کے اس پتھر کے اوپر لگے نشان ہیں. اور صحابہ کا عقیدہ کیا ہے, جہاں اللہ کے کسی پیارے کے قدم آ جاتے ہیں اس کو سجدہ گاہ بنا لینا چاہیے. لیکن حضرت عمر بن خطاب آپ یہ سوچتے ہیں اگر از خود کسی نے کوئی عمل کیا تو مت کوئی فتویٰ نہ لگ جائے, لہذا حضور کی بارگاہ اقدس کے اندر اس خواہش اور تمنا کا اظہار کرتے ہیں لَوِ اتَّخَذْنَا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی. یا رسول اللہ کاش ایسا ہو جائے کہ یہ جو مقام ابراہیم ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان لگے ہوئے ہیں, کاش اس کو مصلی بنانے کی ہمیں اجازت مل جائے, یعنی یہ سامنے ہو اور اس کے پیچھے کھڑے ہو کر ہم اللہ کی عبادت کریں, یہ دونوں قدموں کے نشان یہ سامنے ہوں. تو رب ذوالجلال کو ان کی یہ رائے اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتار دی, فرمایا اے سدرہ کے مکین لے جاؤ میرے محبوب پر یہ آیت اتار دو, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی. اے رسول اللہ کے غلاموں, ابراہیم علیہ السلام کے اس مقام اور اس قدموں کے نشان والے پتھر کو اپنے سجدہ گاہ بنا لو نماز کی جگہ. جب ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان ہے تو اللہ کے حبیب کی کیا عظمت شان ہوگی. اگر وہاں پہ ایک پتھر وہ مصلی بنتا ہے اور جب مصطفیٰ کریم کے اس دھرتی پہ قدم آتے ہیں رب ذوالجلال پوری روح زمین کو مسجد بنا دیتا ہے. مسجد وقت تو پورا ہو گیا ہے, اللہ عز و جل یہ کرے بات ادھوری تو اللہ عز و جل کرم کرے. یا اللہ یا رحمان, علماء کرام بیٹھے ہیں, آپ سب ہم مل کر دعا کرتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم ہماری اس محفل کو قبول فرما. اور مفتی جاوید صاحب کے بیٹے کو جس کا عقیقے کا یہ ہے موقع, یا اللہ اس کو اور ان کی بیٹی کو یا الہ العالمین صحت و تندرستی عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما اور رسول اللہ کے سچے اور پکے غلام بنا اور آقا حضور سید عالم کی محبت کے نشے میں اس کو مخمور فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد.